أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے ہم نے فضائل اعمال میں اتباع سنت اور اتباع رسول کی فضیلت کچھ بتائی اور اس کے فوائد بھی تذکرہ میں نے ذکر کیا۔ حضرت عرباد بن ساریہ کی حدیث ہم نے پیش کی کہ انسان اختلافات کے وقت یہ بھی سچا وہ بھی سچا، یہ بھی حق وہ بھی حق، سب حق پر ہیں، اور اس طرح سے حق باطل گڈ مڈ کر دیا جائے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے، فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو کبھی نہیں ملاؤ۔ تو لوگوں نے یہی ایک دستور بنا رکھا، اختلاف کا حل کیا ہے؟ کوئی کسی کو یعنی کسی کی غلطی پر نہ ٹوکو، منع نہ کرو، کچھ بھی کر رہا ہے کیسے بھی کر رہا ہے چھوڑ دو اس کو، یہ بتایا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اس کا حل کیا بتایا؟ حل یہ بتایا کہ تم اختلافات کو جب دیکھو اختلاف ہے تو کسی گروہ کے بجائے تم سنت رسول، اگر اختلاف سے بچنا ہے تو کتاب اللہ، سنت رسول، سنت خلفائے الراشدین المہدیین کو پکڑ لو۔ حق پر رہو گے، ہدایت پر قائم رہو گے۔ اختلافات کا حل کے وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق ڈھونڈیں اور نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے کو اپنائیں، خلفائے راشدین کے طریقے خصوصاً۔ آج ایک مزید حدیث اسی سلسلے کی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، جس میں بڑی بشارت سنائی گئی ہے۔ امام طبرانی معجم کبیر میں نقل کرتے ہیں بسند صحیح، ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا، ہم لوگ ایک بڑی تعداد میں بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، دینی بات چیت، دین کے متعلق ہم لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ عین اسی موقع پر نبی علیہ السلام ہمارے درمیان آگے کھڑے ہو گئے، ہمارے درمیان آ گئے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ابشرو ابشرو ابشرو، اللہ اکبر، ابشرو، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری سناتا ہوں میں، اللہ اکبر، تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، ابشرو، تمہیں خوشخبری میں دے رہا ہوں، بہت ساری خوشخبری، نجات کی، کامیابی کی، ہدایت پر قائم رہنے کی، دنیا میں عروج اور قوت اور طاقت کی، سربلندی اور سلطنت حکومت کی، ہم تمہیں بشارت سناتے ہیں، بشارت ہے تمہارے لیے، سنو، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ پھر آپ نے سوال کیا ان لوگوں سے، بشارت سنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم لوگ اس بات پر کا اقرار کرتے ہو، یقین ہے تمہارا، تسلیم کرتے ہو، قبول کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں سچا معبود نہیں ہے، تم اس بات پر قائم ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وَأَنِّي رسول اللہ، اور اس بات کا بھی اقرار کرتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، قالو بلا، صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، اللہ اکبر، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، ایک رسی کے مانند ہے، اور رسی بھی بڑی عجیب و غریب، ترفعہ بید اللہ، یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے کہ ترفعہ بید اللہ، جس کا ایک کنارہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسی کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور اس رسی کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے صراط مستقیم اور اتباع کتاب و سنت کی مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھایا، دیکھو ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تم پڑھتے ہو، سیکھتے ہو، عمل کر رہے ہو جس پر، یہ ایک رسی ہے، ایک رسی ہے یہ، اور ہر رسی کے دو کنارے ہوتے ہیں، اس کے بھی دو کنارے ہیں، ترفعہ بید اللہ، رسی کا ایک کنارہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور اس رسی کا دوسرا کنارہ جو ہے اللہ نے تمہارے ہاتھ میں پکڑایا ہے، اور اسی کا اللہ نے حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو، کیا مطلب، وہ ایک کنارہ جو اللہ نے تم لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کو سب لوگ مل کر کے مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو نہیں چھوڑو۔ کتنی پیاری تشبیہ دی۔ اور دوسری روایت میں وضاحت کیا ہے، اس رسی کا جو کنارہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ تو کبھی اللہ تعالی کے ہاتھوں سے چھوٹنے والی اور نکلنے والی نہیں۔ خطرہ جو ہے، تم کو جو حفاظت کرنا ہے،
اس کنارے کو کی حفاظت کرنا جو تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے تم کو پکڑایا ہے. بس اسی حدیث کو انسان اگر سمجھ لے جو اللہ کے رسول نے تشبیہ دی، اور اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا، کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، پکڑے رکھو. اور قرآن میں اسی کو عروۃ الوثقی کہا ہے. یہ عروۃ الوثقی ہے. فَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوثقىٰ لَا انفصام لَهَا، عروۃ الوثقی ہے. تو اللہ رسول فرمایا ایک رسی کا ایک کنارہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے. تمہارے ہاتھ میں رسی کا جو دوسرا کنارہ ہے اس کی تم لوگ حفاظت کرو. فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اسی رسی کو خوب مضبوطی سے تم لوگ تھام لو، اسی رسی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ اکبر. اور اگر کسی نے اس رسی کو اللہ نے پکڑا چھوڑ دیا کچھ دنوں کے بعد، تو اس کی مثال دوستو یہی ہے. آپ کے سامنے آپ اپنا چشم دید دیکھتے ہیں، ایک انسان کنویں کے اندر گر جائے تو سب سے پہلے لوگ اس کو رسی پکڑاتے ہیں، ڈالتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کنویں کے اوپر سے، رسی پکڑ لے، رسی پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. اگر وہ مضبوطی کے ساتھ رسی پکڑ لیا تو کنویں کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں رسی کھینچ کر کے اس کو صحیح سالم نکال لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہاں وہ رسی نہ چھوڑے. لیکن اگر اس کو تھوڑی سے تکلیف ہوئی اور آدھے راستے سے رسی چھوڑ دیا، پھر سیدھا کنویں کے پانی میں چلا گیا. ایک بہترین تشبیہ اللہ کے رسول نے دی. ترفعوا بید اللہ، رسی کا ایک کنارہ جو اللہ تعالی کے ہاتھ میں وہ تو نہیں چھوٹنے والا، دوسرا کنارہ رسی کا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی تمہیں حفاظت کرنی ہے. فتمسکوا بہ، اسی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ خوب اچھی طرح سے اس کو سیکھو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو. اگر تم نے اس رسی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو یاد رکھنا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، پھر کبھی تم بھٹک نہیں سکتے. کتنی پیاری بات. ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو خوب مضبوطی سے سیکھنا ہے، اسی کو پڑھنا، اسی کو پڑھانا، اسی کو سیکھنا، اسی کو سکھانا، اسی پر عمل کرنا. یہ ہے مضبوطی سے پکڑنا. اللہ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، اگر اس رسی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آگے وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. رسی کو، اس رسی کو اگر تم نے خوب مضبوطی سے پکڑ لیا تو وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ، اس رسی سے جڑ جانے اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے بعد تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے. دو بشارتیں نبی علیہ السلام نے دی ہیں، دو خوشخبری ہیں. یہی اصل میں
ہمیں سمجھانا تھا۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کو پڑھو، پڑھاؤ اس کو خوب مضبوطی سے، اور سب لوگ ایک نہیں، سارے لوگ مرد ہوں یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، معاشرے کا ہر انسان قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، عمل کرے، سیکھے سکھائے، اپنا دستور العمل قرار دے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تو دو بشارتیں تمہارے لیے ہیں، نمبر 1 تم گمراہ نہیں ہوگے، اور نمبر 2 تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ کوئی قوم تمہیں شکست نہیں دے سکتی، کوئی قوم تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی، اور کوئی قوم کبھی تم پر غالب نہیں آ سکتی، تم کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑی عظیم ترین بشارت ہے، اور آج مسلمانوں کے ہلاکت، بربادی، تباہی، ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج قرآن جو رسی تھی اس رسی کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ آج مسلمان قرآن کو چھوڑ کر کے، نبی کو چھوڑ کر کے، شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر کے دنیا میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، اور یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن چھوڑ کر کے، قرآن ترک کر کے انسان کبھی کفر و شرک میں کے ذریعے اپنی عزت حاصل کرنا چاہے؟ یہ بالکل دوستو ناممکنات میں سے ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے 2 بشارتیں شروع میں کیا کہا؟ ابشرو ابشرو ابشرو۔ پھر حدیث پر غور کریں، ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول اچانک آ گئے۔ آنے کے بعد سوال کیا، کیا تم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے؟ قبول کر لیا ہے بھلا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمہیں بشارت ہو، ان ھذا القرآن، یہ قرآن، اس کے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے، یہ سبابن، اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، طرفہ بید اللہ، ایک کنارہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، دوسرا تم کو پکڑایا ہے، تم لوگ اس رسی کو خوب مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ تو بشارت 2 ہے، لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اور نمبر 2 دوسری بشارت، ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بشارت ہے، اور آج امت نے ہی چھوڑ دیا۔ یہاں ایک بڑی عجیب چیز اور ہے، وہ بھی اس مفہوم کی اور آیت ہے۔ یہ تو آج یہاں آپ نے سنا، ابو شریح کہتے ہیں بیٹھے تھے، اور حجۃ الوداع کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے اسی چیز کی تاکید کی تھی۔ چنان حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جوحفہ میں تھے، پہنچے ہوئے تھے۔ جوحفہ مکہ مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ وان القرآن جاء من عند اللہ، 3 چیزوں کو تسلیم کرتے ہو، لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، اس کا اقرار کرتے ہو، وانی رسول اللہ، اس کی تم تصدیق کرتے ہو، اور یہ قرآن جو تمہارے پاس جو پڑھتے ہو، کیا اس بات پر تمہیں یقین نہیں ہے کہ ان القرآن جاء من عند اللہ، یہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوا ہے؟ قلنا بلا، ہم لوگوں نے کہا بلا آیا، کیوں نہیں، بالکل یقین رکھتے ہیں۔ آنے فرمایا فابشروا، ان تینوں باتوں پر اگر تم یقین رکھتے ہو اور ایمان ہے اور اقرار کرتے ہو
تو فابشروا، پھر تمہیں جنت بشارت ہو، جنت کی، عذاب قبر عذاب نار سے بچنے کی، ضلالت اور گمراہی سے بچنے کی، ہدایت پر قائم رہنے اور ہلاکت سے کبھی تم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ دنیا پوری کی پوری تمہارے خلاف ہو جائے لیکن تمہیں ہلاک نہیں کر سکتے، مٹا نہیں سکتے۔ لیکن کب، کیوں نہیں ہلاک کر سکتی؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرْفَعُهُ بِيَدِ اللَّهِ، یہ قرآن ایسی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تَرْفَعُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی فرشتے کے نہیں حوالے کیا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وَتَرْفَعُهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور دوسرا کنارہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اللہ کے ہاتھ میں جو کنارہ ہے اس کی پرواہ نہ کرو، پرواہ کرو تمہارے ہاتھ میں جو کنارہ ہے قرآن کا، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، یہاں فا ہے کیونکہ اگر تم نے مضبوطی سے قرآن کو پکڑ رکھا ہے اور اسی پر قائم رہے تو لن تہلکو، تم کبھی ہلاک اور برباد نہیں ہوگے۔ نہ عذاب آئے گا، نہ کبھی دشمن غالب آئے گا، نہ کبھی دشمن تمہارے مقابلے کی ہمت کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور دوسری بشارت، اس قرآن پر اگر تم عمل کر رہے ہو، مضبوطی سے تھام رکھے ہو اس رسی کو، تو کبھی تم گمراہ بھی اس کے بعد نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ یہاں ایک چیز یاد دہانی کرا دیتے ہیں، بتانا ضروری ہے، ان تمام احادیث میں صرف قرآن کا تذکرہ ہے، حدیث کا تذکرہ نہیں ہے۔ صرف کس کا تذکرہ ہے؟ قرآن کا، حدیث کا تذکرہ نہیں۔ اس سے پرویزی گروہ، چکڑاروی گروہ، جو منکرین حدیث کا ہے، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، اہل قرآن، یہ جو منکرین حدیث کا ہے، کبھی ایسی ہی ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر دیکھیں۔ اللہ رسول نے فرمایا نجات سے کس پر عمل کرو؟ صرف قرآن پر، حدیث کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہاں دو چیزیں یاد رکھنا۔ نمبر ایک، قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالی کی کتاب پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول کی حدیث پر عمل نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے ہمارے رسول کی اطاعت کر لیا، اب سمجھو وہ اللہ کی اطاعت مکمل کیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کی مثال، یہ جملہ یاد رکھیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور ایک حدیث سناتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک عورت آئی۔ عورت وہ بھویں نکالتی تھی، جسے کیا کہتے ہیں اس کو، نکالتے ہیں نا آج کل، عورت نکالتی ہے نا، ہاں یہ نکالتے ہیں، یہ نکالتے ہیں، بھویں نکالتے ہیں۔ کسی نے ان کو ٹوک دیا کہ حرام ہے، یہ بھویں جو تم نکالتی ہو حرام ہے، اللہ رسول نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کو بڑا غصہ آیا، کہا اللہ نے کہاں لعنت بھیجی؟
قرآن میں کہیں دکھاؤ گے؟ اب سامنے والے واقعی لاجواب ہو گئے، اور عورت بڑے زوردار انداز میں کہتی ہے، دیکھو یہ قرآن جو ہے ایک دفتی یہ ہے اور ایک یہ ہے، دونوں دفتیوں کے درمیان جو قرآن ہے، ہم نے تو اس قرآن کو پورا پڑھ ڈالا، لیکن کہیں ہمیں نہیں ملا کہ اللہ کا رسول، اللہ نے لعنت بھیجی ایسی عورت پر جو نامسات اور متنمسات ہو۔ اللہ اکبر! دیکھیں، عورت جانتی تھی، لڑ گئی، ٹوکنے والے پر لڑ گئی کہ نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ یہ 30 پارے کا قرآن 2 دفتیوں کے درمیان جو ہے ہم نے سب پڑھا ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا کیس، عبداللہ بن عباس نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا کیس، پوچھا تم کرتی ہو؟ ہاں کرتی ہوں۔ لعنت بھیجی ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا، کہیں اللہ نے لعنت نہیں بھیجی ہے، اور لوگ ہم کو کہتے ہیں اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے صرف ایک سوال کیا، کیا تم نے قرآن پڑھا؟ کہا اللہ کی قسم، دونوں دفتیوں کے درمیان ہمارا قرآن تو پورا پڑھ لانے، ہمیں کہیں نہیں ملا۔ کہا کیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا نہیں ملا؟ اللہ کا رسول جو بتا دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں اس کو چھوڑ دو۔ یہ آیت ملی؟ کہاں ہے تو یہ آیت ہے تو کہا اللہ کے رسول نے حدیث میں لعنت بھیجی ہے، تو گویا کہ اللہ نے لعنت بھیجی۔ آگے بات سمجھ میں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو چیز تمہیں دے دیں اس کو لو، مان جاؤ، اور جو اس چیز سے منع کر دے اس کو چھوڑ دو۔ اب غالباً ایک جواب تو ہو گیا کہ نبی کی حدیث بھی اگر بسرد صحیح ثابت ہے تو وہ بھی سمجھو کہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ایک چیز تو یہ۔ دوستو نمبر 2 بڑی اہم چیز، وہ بھی یاد رکھو۔ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خطب فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے مسلمانوں، ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، آج شیطان مایوس ہو گیا، اب اسے یقین آ چکا ہے کہ اس سرزمین پر اب دوبارہ بت کی پوجا شیطان نہیں کرا سکے گا۔ دیکھا، ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، شیطان آج مایوس ہو گیا ہے کہ اب اس سرزمین عرب پر، مکہ مدینہ ان تمام علاقوں میں اب کبھی کوئی بت کی پوجا نہیں کر سکتا، بت کی پوجا ہی نہیں کروا سکتا کسی سے۔ وَلَٰكِن رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِيمَا سِوَىٰ ذَٰلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ۔ واقعی دوستو اس حدیث کو بار بار لوگوں کو سنانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذا، شیطان آج مایوس ہو گیا کہ اس سرزمین میں اب بت کی پوجا اپنے نام پر نہیں کروا سکتا، لیکن ہے تو شیطان، پیچھا نہیں چھوڑا، وہ ایک چیز سے مایوس ہو گیا لیکن پیچھا نہیں چھوڑا۔ وَلَٰكِن رَضِيَ
لیکن وہ اس بات پر آج بھی بہت خوش ہے کہ ٹھیک ہے بت کی پوجا تو نہیں کروا سکوں گا، اللہ نے بالکل ہمیں محروم کر دیا، ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحاقرون من اعمالکم، لیکن شیطان اس پر ابھی بھی خوش ہے کہ عبادت تو نہیں کروا سکوں گا، لیکن بہت سارے گناہ جن کو یہ پہلے ان کے دلوں میں ڈالوں گا، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کر بھی لوگے تو کیا بگڑے گا، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، تمہارے گناہوں کو تمہارے دلوں میں تمہاری نافرمانی اور برائیوں کو معمولی بنا کر کے تمہارے دل و دماغ میں پیوست کر دے گا۔ اور آج سنیں گے ارے بھائی کیا ہے، ہم نے یہ کر لیا تو کافر بن گئے، اللہ اکبر، ہم نے یہ کر لیا تو کافر بن گئے۔ آج آدمی یہ آپ کو باور کراتا ہے، آپ کو یہی سمجھنا ہے۔ اللہ رسول فرماتے وہ اس بات پر آج بھی مطمئن بیٹھا ہوا ہے شیطان کہ بہت سارے گناہ جو بہت ہلاک کرنے والے ہوں گے، ان کی اہمیت، ان کی خطرناکی تمہارے دل و دماغ سے نکال دے گا، اور یہ کہے گا کر لو، ان کے کرنے سے کون سا تمہارا اسلام و دین ختم ہو جائے گا، رہو گے مسلمان ہی۔ اور گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے، تمہیں ایسے چکن میں ڈالے گا کہ جانتے ہوئے بھی گناہ کرتے رہو گے۔ آگے فَحَذَرُوا، اس لیے شیطان کی اس سازش سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہنا، کسی گناہ کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، معمولی نہیں سمجھنا، برائی برائی ہے۔ یہاں تو شیطان آپ کو یہ پٹی پڑھایا اور دل و دماغ میں ڈال دیا، بھائی چھوٹا سا گناہ، ٹھیک ہے بڑا ہی گناہ ہے، لیکن کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا، کون سا تم کافر ہو جاؤ گے، رہو گے تو مسلمان ہی، کافر تو نہیں ہو جاؤ گے اس گناہ کو کر لینے کے بعد۔ آج اس طرح سے امت اس میں مبتلا ہو گئی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ رسول نے فرمایا فَحَذَرُوا، ان سے تم اپنے آپ کو، آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ نماز جیسے گناہ، ترک نماز جیسے گناہ کی آج غالباً بے نمازیوں ذرہ برابر احساس ہی نہیں ہے، ذرہ برابر آج احساس نہیں ہے۔ انسان کسی کو گالی دے دے تو احساس ہوتا ہے، لیکن فرض نماز جیسے چھوڑ دے اس کو کوئی احساس نہیں کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اور آج معاشرے میں دیکھیں، جس کو بھی آپ گناہ سے روکیں، خاموش نہیں رہے گا تو اتنا تو کم سے کم ضرور لڑے گا، نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور، بھائی ٹھیک ہے گناہ ہے ہم بھی جانتے ہیں، لیکن تو کیا آپ سمجھتے میں کافر ہو گیا؟ شیطان نے اس طرح سے ان کے دل و دماغ میں یہ حرکت کر کے گناہ کی خطرناکی نکال دیا ہے۔ اسی لیے انس بن مالک کہتے ہیں واللہ اس وقت میں کتنے گناہ ایسے ہیں تم لوگ کرتے ہو، تم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے، اللہ کی قسم انہی اعمال کو، اللہ رسول کے زمانے میں انہی برائیوں کو ہم موبقات میں سمجھتے تھے کہ ہم نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، اور وہی گناہ آج تم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ پھر یہاں تو پٹی پڑھا دیا، اور آپ نصیحت کرنے والے کو دھتکار دیتے ہیں، اس کی بات ٹھکرا دیتے، کیا کریں گے قیامت کے دن، کیا کریں گے؟ کل صغیر و کبیر مستتر، اللہ کے بندو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھو، بچو ان سے، فَحَذَرُوا، تم بچتے رہو گناہوں سے، کیوں؟ کل صغیر و کبیر مستتر، تمہارا ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سب نوٹ کیا جاتا ہے، سب نوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں شیطان کا ایک مکر ہے، خبردار کبھی کسی گناہ اور برائی کو معمولی حقیر سمجھ کے نہیں کرنا۔ یا عائشہ، تو عائشہ
इय्याक व मुहक्किरात ज़ुनूब, किसी गुनाह को हकीर न समझना कि चलो इसके करने से क्या होता है। फ़इन्न लहू मिनल्लाहि तालिबा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर भी तुम्हारा मुआखज़ा करेगा। सूरतुल कहफ की आयत, आज तो इंसान हीले बहाने कर देता है, लेकिन क़यामत के दिन जब नाम आमाल देखेगा तो क्या कहेगा, मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा। ये इस कैसा नाम आमाल है, इसमें न सगीरा छूटा है न कबीरा, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला के सामने रख दिया गया है। तो इसीलिए अल्लाह रसूल ने फरमाया, फहज़रू, तुम अपने आप को बचाओ, इन्नी तरक्तु फीकुम, ए मेरे उम्मती हो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक उन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह, नंबर 2 व सुन्नत नबी, अल्लाह के नबी की सुन्नत। पता चल गया हिलाकत और बर्बादी, ज़लालत और गुमराही से बचने के लिए दोस्तों जरूरत है कि किताब और सुन्नत दोनों को मजबूती से पकड़ा जाए, तभी हम ज़लालत और गुमराही हिलाकत से बचेंगे। और कुछ लोग ये कह देते हैं कि नहीं नहीं हदीसों पर अमल करना जरूरी नहीं, ये उनकी भूल है। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।